بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین وی لاگ نمبر 374 پہلی ایپیسوڈ ہے آج کے لحاظ سے. بقیہ حصہ ہے معارف و مسائل کا. پیج ہے 395. معارف القرآن جلد 2 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 35. ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر رکھتے ہیں اور تلاوت کلام پاک. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے. رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی ہے. کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے. میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح ہو کہیں بھی آگ، لیکن آگ جلنی چاہیے. ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. وی لاگ نمبر 374 ایپیسوڈ نمبر 1 پیج 395. بقیہ حصہ معارف و مسائل. ان آیات میں اسی درجے کا بیان قرآن کریم کے حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے کہ مردوں کی یہ فضیلت اور تفوق خود عورتوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے اور عین مقتضائے حکمت ہے. اس میں عورت کی نہ کسر شان ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے. ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء. قوام قیام قوام قیام فیم عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلانے والا ہو. اسی لیے اس آیت میں قوام کا ترجمہ عموماً حاکم کیا گیا ہے، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہے. مراد یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لیے عقلاً اور عرفاً یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سربراہ یا امیر اور حاکم ہوتا ہے کہ اختلاف کے وقت اس کے فیصلے سے کام چل سکے. جس طرح ملک و سلطنت اور ریاست کے لیے اس کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے، اسی طرح قبائلی نظام میں بھی اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی ہے اور کسی ایک شخص کو قبیلے کا سردار اور حاکم مانا گیا ہے. اسی طرح اس آئلی نظام میں جس کو خانہ داری کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک امیر اور سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک سربراہ کی ضرورت ہے. عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں اس کام کے لیے حق تعالیٰ نے مردوں کو منتخب فرمایا کہ ان کی علمی اور عملی قوتیں بنسبت عورتوں بچوں کے زیادہ ہیں، اور یہ ایسا بددہی معاملہ ہے کہ کوئی سمجھدار عورت یا مرد اس کا انکار نہیں کر سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً فرما کر اور سورۃ نساء کی آیت متذکرہ میں الرجال قوامون علی النساء
فرما کر یہ بتلا دیا گیا کہ اگرچہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم اور واجب ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، اور دونوں کے حقوق باہم مماثل ہیں، لیکن ایک چیز میں مردوں کو امتیاز حاصل ہے کہ وہ حاکم ہیں، اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ حکومت جو مردوں کی عورتوں پر ہے محض آمریت اور استبداد کی حکومت نہیں، بلکہ حاکم یعنی مرد بھی قانون شرع اور مشورے کا پابند ہے، محض اپنی طبیعت کے تقاضا سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف، یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقہ پر اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح دوسری آیت میں انترازن منہما او تشاورن کی تعلیم ہے، جس میں اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ امور خانہ داری میں بیوی کے مشورہ سے کام کریں۔ اس تفصیل کے بعد مرد کی حاکمیت عورتوں کے لیے کسی رنج کا سبب نہیں ہو سکتی، تاہم چونکہ یہ احتمال تھا کہ مردوں کی اس فضیلت اور اپنی محکومیت سے عورتوں پر کوئی ناگوار اثر ہو، اس لیے حق تعالیٰ نے اس جگہ صرف حکم بتلانے اور جاری کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ خود ہی اس کی حکمت اور وجہ بھی بتلا دی۔ ایک وہابی جس میں کسی کے عمل کا دخل نہیں، دوسرے کسبی جو عمل کا اثر ہے۔ پہلی وجہ یہ ارشاد فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خاص حکمت و مصلحت کے تحت ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے، کسی کو افضل کسی کو مفضول بنایا ہے۔ جیسے ایک خاص گھر کو اللہ نے اپنا بیت اللہ اور قبلہ قرار دے دیا ہے، بیت المقدس کو خاص فضیلت دے دی، اسی طرح مردوں کی حکمیت بھی ایک خداداد فضیلت ہے، جس میں مردوں کی صحیح و عمل یا عورتوں کی کوتاہی و بے عملی کا کوئی دخل نہیں۔ دوسری وجہ کسبی اور اختیاری ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مہر ادا کرتے ہیں اور ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ان دو وجہ سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ فائدہ، یہاں ایک بات اور قابل غور ہے۔ ابن حبان بحر محیط میں لکھتے ہیں کہ آیت میں حاکمیت رجال کی دو وجہوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کو ولایت و حکومت کا استحقاق محض زور و تغلب سے قائم نہیں ہوتا، بلکہ کام کی صلاحیت تو اہلیت ہی اس کو حکومت کا مستحق بنا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ میں مردوں کی افضلیت کے بیان کے لیے قرآن حکیم کا عجیب اسلوب، یہ ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔